بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسہ کے ناظرین، لیے حاضر ہیں ایک بار پھر سے پروگرام، جس پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسہ کے ناظرین، آج بھی ہوں گے مختلف سیگمنٹس، تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ عربی کے کچھ الفاظ بھی آپ کو سنائیں گے، ایک واقعہ بھی سنائیں گے اور آپ کو ایک دعا بھی یاد کروائیں گے۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسہ کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ تو مدرسہ کے ناظرین و پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں۔ جی، درود پاک پڑھنے کی عادت کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسہ کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے؟ یہ آج کا سوال ہے مدرسہ کے ناظرین۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ،
يتزكى بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حسرت دی ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے،
وہ بڑے آرام سے ہیں، ارے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا
بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمرہ بھی کرائے، حج بھی کرائے، اور پھر مدینہ منورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، ماشاء اللہ حمزہ بھائی نے کلام پڑھا. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. کوشش کریں کہ اس واقعے کو غور سے سنیں، اور پھر اس میں آپ کو ایک بات بھی بتائی جائے گی. اس میں آپ کو ایک بات بھی بتائی جائے گی، نیکی کی بات بھی بتائی جائے گی. آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو بچوں چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے دو عمل یعنی کام نہ بتاؤں جو کرنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل یعنی جس پہ قیامت کے دن جو ہے اب اعمال تولے جائیں گے اس پہ بہت بھاری، کرنے میں تو بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل پہ بہت بھاری. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے. پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے زیادہ خاموش رہنا اور خوش اخلاق. پھر نبی پاک کثرت سے یعنی زیادہ خاموش رہنا اور خوش اخلاق، پھر خوش اخلاقی یعنی پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم یعنی کس کی قسم؟ اللہ پاک کی قسم. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مخلوق یعنی لوگوں کا کوئی عمل یعنی کام ان دونوں جیسا نہیں ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہم نے واقعہ سنا. اب زبان اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی ایسی عظیم نعمت ہے. زبان اللہ پاک کی دی ہوئی ایسی عظیم نعمت ہے جس کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو بول نہیں سکتا. جس کی قدر وہی جان سکتا ہے جو بول نہیں سکتا. بچہ، زبان کے ذریعے اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے نیکیوں کا خزانہ بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کے ذریعے اس کے غلط استعمال کی وجہ سے دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہے. اس لیے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے گناہوں بری اور فضول گفتگو نہ کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھا بولنے والا اور اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین. بھتیجے کے ناظرین و پیارے بچے، ہم نے واقعہ سنا. اب آئیے آپ سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. جی چلیں، یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل بتایا تھا؟ جی کون سے صحابی رسول تھے؟ جی فیضان بھائی، حذیفہ بھائی بتائیں. ماشاء اللہ. چلیں، حذیفہ بھائی بڑے ہیں، اب کیا کریں، آپ لوگوں سے پوچھیں کون بتائے گا یہاں پہ؟ چلیں بھائی، فیضان بھائی نے ابھی غور سے نہیں سنا. چلیں بھائی، غفران بھائی اور حمزہ بھائی آپ بتا دیں. چلیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. جی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے دو عمل یعنی کام نہ بتاؤں یہ جو کرنے میں بہت ہلکے اور میزان عمل پر بہت بھاری. میزان عمل پر بہت باری.
نبی. جی اب وہ دو کام کہتے ہیں. چلیں یہاں پر بچے بتائیں گے. ماشاء اللہ فیضان بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نہیں اٹھا رہے؟ چلیں اٹھا رہے ہیں جی. اور یہاں پر آخر میں دیں ذرا. چلیں خاموش رہنا اور دوسروں سے محبت کرنا. جی چلیں. پہلی تو یہ تھی مگر دوسری غلط ہو گئی, دوسری غلطی ہو جی. کثرت سے زیادہ, کثرت سے یعنی زیادہ خاموش رہنا. اور دوسری کیا؟ خوش اخلاقی. جی خوش اخلاقی. ماشاء اللہ جی. جی تو خاموش تو رہنا ہی ہے, ایسی کوئی بات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے, کسی کو ایذا ہو. اب ایسی اور گناہوں والی بات کرنا بھی یہ بہت بری بات ہے. اچھا ابھی خوش اخلاقی کیا ہے؟ کون بتائے گا یہاں پہ خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے؟ نہیں بھائی دیں ذرا ان کو مائک دیں. حسنین بھائی. خوش رہنا. خوش رہنا نہیں جناب, یہ تو نہیں ہے. چلیں بتائیں. چپ رہنا. چپ رہنا بھی نہیں جی. چلیں حمزہ بھائی. دوسروں سے اچھی طرح بات کرنا. جی دوسروں سے اچھی طرح بات کرنا یہ بھی ہے, اور دوسروں سے اچھے انداز سے پیش آنا. اگر کوئی کام بولے تو پھر ادب کرنا, یہ تمام چیزیں خوش اخلاقی میں شامل ہوتی ہیں. تو مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, اب ہم نے جو باتیں سنی اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ زبان ایک ایسی عظیم نعمت ہے. زبان ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ پاک کی کہ جس کے ذریعے ہم چاہیں تو جنت میں بھی جا سکتے ہیں, جس کے ذریعے ہم چاہیں تو اچھے کام بھی کر سکتے ہیں, نیکیاں بھی اکٹھا کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو دنیا اور آخرت برباد بھی کر سکتے ہیں. دنیا اور آخرت اب آپ کے اوپر ہے آپ کیسے عمل کرتے ہیں. تو مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھا بولنے والا اور اچھا کام کرنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور کچھ مدیشہ کے ناظرین, آئیے مل کر کچھ نعرے لگاتے ہیں, پھر اگلے سیگمنٹوں کی طرف بڑھیں گے. جی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی. ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی. شیخ و شعب نے کہا سب سے آخری نبی. اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی. نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. جی تو پیارے بچوں, ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں عربی سیکھی میں, جس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں عربی کے کچھ نہ کچھ نیو ورڈز. تو پیارے بچوں آج بھی ہم آپ کے لیے 3 عربی کے نیو ورڈز لے کر آئے ہیں. تو پیارے بچوں آپ نے ان سب کو غور سے سننا ہے. اور آج کے جو ہمارے ورڈز ہیں وہ بھی پہلے کی طرح ویجیٹیبلز کے نام ہیں. کن چیزوں کے نام ہیں؟ ویجیٹیبلز. جی ہاں, آج بھی 3 سبزیوں کے نام ہم یاد کریں گے. تو پیارے بچوں آپ نے غور سے سننا ہے اور آخر میں ہمیں سنانا بھی ہے. جی تو پیارے بچوں پہلے ان کی پکچرز دیکھ لیتے ہیں, وہ کیا کیا چیزیں دکھائیں. یہ کیا ہے؟ جی سب مل کر بولے کیا ہے؟ جی نیکسٹ. یہ کیا ہے؟ جی ہاں کریلے. اور نیکسٹ یہ کیا ہے؟ مٹر. تو پیارے بچوں آپ سب کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ آج کے ہمارے 3 ورڈز کون کون سے ہیں. اچھا کسی کو آتے ہیں یہ ورڈز آتے ہیں عربی؟ کسی کو آتی ہے اس کی؟ نہیں. چلیں آئے ہم مل کے یاد کر لیتے ہیں. تو پیارے بچوں پہلا کیا تھا؟ بلی. بھنڈی کو عربی میں بامیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بامیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ با الف میم یا اور پھر الف. بامیہ. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں بھنڈی کو عربی میں بامیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھنڈی کو عربی میں بامیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب بچے مل کر بولے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں بھنڈی کو عربی میں بامیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں. یاد کس کس کو ہوا؟ سب مل کر بتا دیں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں. اور دوسرا کیا تھا؟ کریلے.
جی ہاں، تو کریلے کو عربی میں قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو الگ الگ. قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، کریلے کو عربی میں قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب بچے مل کر بولے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، کریلے کو عربی میں قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کریلے کو عربی میں قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ دونوں کون سنائے گا؟ بھنڈی کو اور کریلے کو. یہ اپنے برابر والے کو دے. جی بتائیں بھنڈی کو کیا کہتے ہیں؟ بامیہ. بامیہ. اب یہ کون بتائے گا کریلے کو؟ ان کو جی بتائیں. قرعن مرعن. قرعن مرن کیا کہتے ہیں؟ سب بچے مل کر بولے نا کیا کہتے ہیں؟ قرعن مرن. کیا ہے؟ آخر میں حمزہ بھی نہیں ہے اور نہ عین ہے. قرعن اور مرن. کیا کہ؟ اور مرن. جی کریلے کو عربی میں قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی اور تیسرا کیا تھا؟ جی ہاں، تو مٹر کو عربی میں باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، مٹر کو عربی میں باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باذلاء. مٹر کو عربی میں باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باذلاء. اچھا، تو یہ حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، حمزہ کو وقف کر کے پڑھیں گے. باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باذلاء. جی ہاں، مٹر کو عربی میں باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باذلاء. جی ہاں، مٹر کو عربی میں باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باذلاء. سب بچے مل کر بولے کیا کہتے ہیں؟ مٹر کو عربی میں باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی آئیں ایک بار تینوں کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں، پھر آپ سب سے سنیں گے. بھنڈی کو عربی میں بامیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کریلے کو عربی میں قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی اور مٹر کو عربی میں باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی اب میں صرف اردو میں بولوں گا اور آپ نے اس کی عربی بتانی ہے. جی تو بتائیں کریلے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قرعن مرن. ان کو دے مائک. بتائیں قرعن مرن. صحیح کون بتائے گا؟ یہ اپنے برابر والے کو دیں آپ میں. قرعن مرن. جی ہاں، قرعن مرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرعن مرن. جی یہ کون بتائے گا کہ بھنڈی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو مائک دیں. رضوان جی بتائیں. بامیہ. جی ہاں، بھنڈی کو کیا کہتے ہیں؟ بامیہ. بامیہ. اور یہ کون بتائے گا کہ مٹر کو کیا کہتے ہیں؟ انس بھائی کو دیں. جی انس بھائی آپ بتائیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، مٹر کو جی دوبارہ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، باذلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باذلاء. اب میں عربی میں بولوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ اس کی اردو کیا ہے. جی قرعن مرن کی اردو کیا ہے؟ سب مل کر بتا دیں. جی اور یہ بتائیں کہ بامیہ کی اردو کیا ہے؟ جی اور تیسرا کیا تھا؟ باذلاء. باذلاء کی اردو کیا ہے؟ جی ہاں مٹر. تو پیارے بچوں یہاں تو شاید سارے بچوں کو یاد ہو گیا ہے. ماشاء تو پیارے اللہ. بچوں یہ تھے آج کے 3 ورڈز. اب نیو ورڈز کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظفر بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا بندیاں دے کر ماشاء اللہ آپ آتے ہیں اور ہمیں عربی کے الفاظ سکھاتے ہیں. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچے آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کال سی جانب. جی پلے کریں. میرا نام اسد رضا ہے. میں پاک پٹن سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ بطول ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فیضان رضا ہے اور میں شیخ پورہ سے عرض کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی. ماشاء اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی آپ کی کال کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ہے، ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا جب بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں تو پھر ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ولی کا نام لیں رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، اور کسی نبی کا نام لیں تو علیہ السلام، یہ ضرور بولا کریں۔ جی مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے عربی کے الفاظ سیکھے ماشاء اللہ اور پھر کالس بھی شامل کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کے نام گئے آئیں دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدری چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے پیار سے سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرنے میں، اور آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ دعا ہے علم میں اضافے کی دعا۔ کون سی دعا ہے؟ علم میں اضافے کی دعا۔ چلیں آپ کو یاد کرتا ہے، پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ کو یاد کراؤں گا۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ماشاء اللہ فیضان بھی پہلے خود پڑھتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو یاد کرواتے ہیں، تو ایک اور کیا کریں کہ وہ فیضان بھی آپ کو کیا رہے ہیں، تو پہلے فیضان بھی خود پڑھیں گے، پھر آپ کو الگ سے جب بولیں گے کہ اب میں یاد کروا رہا ہوں تو پھر آپ کو یاد بھی کریں گے۔ جی فیضان بھائی۔ اللہم رب زدنی علما، دوبارہ دوہرا لیتا ہوں، اللہم رب زدنی علما، ایک بار پھر دوہرا لیتا ہوں، اللہم رب زدنی علما۔ چلے اب مل کر یاد کرتے ہیں، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ کس کس کو یاد ہوئی دعا؟ ماشاء اللہ ہمیں بچوں کو دعا تو یاد ہو گئی۔ چلیں اب یہ کون بتائے گا یہ دعا کس وقت کی ہے، کب پڑھنی ہے؟ جی چلیں عثمان بھائی بتائیں، عثمان ریحان۔ علم میں اضافے کی دعا۔ علم میں اضافے کی دعا ہے، چلیں کب پڑھنی چاہیے؟ چلیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اکثر آپ کوئی بھی رسالہ کھولے مکتبۃ المدینہ کا تو پہلے صفحے پہ یہ دعا لکھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد رسالہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ رسالہ یاد ہو جائے گا۔ تو مدیشہ کے ناظرین اس کی جی تو مدیشہ کے ناظرین جب بھی آپ کوئی سبق پڑھیں اس سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا دعا ہے آپ کون بتائے گا؟ یہ آپ لوگوں نے یاد تو کر لی ہے۔ جی چلیں عثمان عمیر۔ اللہم رب زدنی علما۔ جی چلیں اور کون بتائے گا؟ معراج بھی بتائیں چلیں۔ اللہم رب زدنی علما۔ جی چلیں جی حسنین بھائی۔ اللہم رب زدنی علما۔ ماشاء اللہ۔ جی چلیں اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ آخر میں۔ اللہم رب زدنی علما۔ چلیں سب مل کے پڑھ لیں۔ جی فیضان بھائی۔ جی اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ پاک، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوبارہ دوہراتا ہوں، اے اللہ پاک، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ چلے ترجمہ یاد کرتے ہیں، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی کون کون سنا چاہے گا؟ ترجمہ دعا ایک ساتھ۔ چلیں حسنین بھائی کو دیں ذرا مائک۔
اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ پاک اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ماشاء اللہ جی یہاں پر دیں معراج بھائی کے برابر میں، معراج بھائی کے برابر میں۔ اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ پاک اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ماشاء اللہ جی آپ کے برابر میں۔ آمین۔ اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ پاک اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ماشاء اللہ جی آپ کے برابر میں۔ اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ پاک اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی عثمان بھائی۔ اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی ماشاء اللہ۔ چلو میری ایک اصلاح بھی کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتاب میں جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا میں نے کہا اس پہ لکھی ہوتی ہے اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام، یہ والی دعا لکھی ہوتی ہے، نہ کہ والی لکھی ہوتی ہے، تو یہ بھی اسلام میں لکھی گئی ہے۔ مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، اور ہم نے دعا بھی یاد کی، کون سی دعا یاد کی؟ علم میں، جی علم میں، اور کون سی دعا تھی؟ اللہم ربی زدنی علما، اے میرے اللہ اے اللہ پاک اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ماشاء اللہ فضان میں نے دعا یاد کروائی، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین آج کا سوال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا مدینہ کی بادب حاضر نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل۔